الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے سورہ بقرہ کا 33واں رکوع 33 اور دوسرے پارے کا 17واں اور آخری رکوع، انشاءاللہ آج میں اس کی ترجمہ، مختصر گرامر اور اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ یا مختصر گرامر۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پس جب، فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، فصلہ یہ فصل سے ہے، فصل کہتے ہیں جدا ہونا۔ فصل اور وصل یہ اردو شاعری جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ الفاظ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وصال، فصل اور وصل کا لفظ، وصل کا معنی ملاقات اور فصل کا معنی جدائی۔ فلما فصل پس جب جدا ہوئے طالوت جو ہے بالجنودی لشکر کے ساتھ، یعنی جب طالوت لشکر کو لے کے شہر سے جدا ہوئے، اپنے شہر سے اپنے علاقے سے باہر نکلے، قال تو کہنے لگے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائیں گے تم کو۔ مبتلی یہ اسم فاعل ہے، مکتسبن کی طرح، مبتلیون تھا اصل میں، ابتلا سے ہے، ابتلا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ابتلا، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ بلا کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، بلا کہتے ہیں بھئی کیا بلا ہے، یعنی کیا آزمائش ہے۔ چڑیل کو بھی لوگ بلا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک آزمائش سمجھی جاتی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہیں آزمانے والے ہیں، بنا ہر دریا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، ایک نہر کے ذریعے۔ فمن پس جو شخص شریبا پیے گا، شریبا شرب سے نکلا ہے پینا، منہ اس دریا سے، فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیسا کا معنی نہیں، منی، من کا معنی سے یا متکلم کی ہے، منی یعنی میرے سے۔ ومن اور جو شخص لم یطعمہ نہیں پیے گا اس کو، یطعم یطعم یطعمو، سمیع یسمعو کی طرح، اس کا معنی ہے چکھنا۔ طعام کھانے کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا آپ نے ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا قیام و طعام کا انتظام ہے، جب آپ سفر کرتے ہیں بائی روڈ تو ہوٹلوں کے باہر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھئی یہاں قیام و طعام کا انتظام ہے، تو طعام یطعم یہ اس سے نکلا ہے۔ ومن لم یطعمہ اور جو اس سے نہیں چکھے گا یا جو نہیں کھائے گا، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، الا سوائے اس شخص کے، من وہ شخص اغترفا غرفتن، غرفہ کہتے ہیں ایک چلو کو، اغتراف کا معنی ہے ایک چلو بھر پانی لینا یا چلو بھر کوئی چیز اٹھانا۔ الا من اغترف غرفتن، الا یہ کہ کوئی شخص چلو بھر پانی لے لے بیدی اپنے ہاتھ سے، یعنی جو بھی اس دریا کا پانی پیے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو ایک چلو پانی پی لے، یعنی اتنے پانی پینے کی اجازت ہے۔ فشربوا منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شربوا ان سب نے پانی پیا، منہ اس دریا سے، الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے لوگوں نے، انہوں نے نہیں پیا۔ فلما پس جب جاوزہ پار کیا اس کو، یعنی اس دریا کو، ہوا اس جالوت نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے جالوت کے ساتھ، ان ایمان والوں نے، یعنی جنہوں نے جو ان کے ساتھ ثابت قدم رہنا چاہتے تھے اور یا جو بھی ایمان والے لوگ تھے، وہ سب کے سب نے جب یہ پار کیا ہے، قالوا تو کہنے لگے لا طاقت لنا کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے لیے۔ طاقت کا معنی طاقت ہے، لا کا معنی نہیں ہے، لنا کا معنی ہمارے لیے۔ الیوم، الیوم کا معنی آج کا دن۔ عربی میں جب یوم کا لفظ الف لام کے بغیر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی دن، لیکن الیوم جب الف لام لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا آج کا دن۔ کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہے الیوم ہمارے لیے آج کے دن، بجالوتا جالوت سے لڑنے کی، وجنود ہی اور اس کے لشکروں سے، یعنی جالوت کے مقابلے میں آج تو ہمارے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ان کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جس سے جنگ ہو رہی تھی قوم عمالقہ سے، ان کا کمانڈر تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، یہ کہنے لگے اپنے کمانڈر یعنی طالوت سے، لا طاقت لنا اليوم آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بجالوتا جالوت سے لڑنے کی، وجنود ہی اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ اتنا بڑا لشکر ان کو سامنے نظر آیا، ہمتیں ہار گئے۔ قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یہ گمان رکھتے تھے، جو یہ یقین رکھتے تھے، یظنون کا مطلب گمان بھی آتا ہے اور یقین بھی آتا ہے، یاد رکھیے، جو یہ یقین رکھتے تھے یا جن کو یہ خیال تھا، انہم ملاق اللہ کہ بے شک وہ ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقو مضاربو کی طرح ہے، مضاربونا یعنی اس میں فاعل ہے،
لقا سے ہے، ملاقات کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ملاقو آپ کو اس سے یاد رہے گا انشاءاللہ، کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنے والے تھے وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، کم کا معنی ہوتا ہے کتنی ہی یا بہت ساری، جیسے کم درہمن عندک، کتنے درہم ہے تمہارے پاس، کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی قریہ ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی چیز کی کوانٹٹی کو معلوم کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کم کا لفظ۔ کہنے لگے کم من فئۃ، کتنی ہی جماعتیں ایسی ہیں، قلیلۃ جو بہت تعداد میں تھوڑی تھی، غلبت لیکن وہ غالب آ گئیں، فئۃن اس جماعت پر، کثیرۃن جو بہت بڑی تھی، کثیر کا معنی کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے کہ بہت تھوڑی جماعتیں بہت بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر چکی ہیں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما، اور جب، برزو وہ ظاہر ہوئے، لجالوت، جالوت کے سامنے، وجلودہ اور اس کے لشکر کے سامنے، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو کہا جو لشکر میں شریک تھے کہ بھئی گھبراؤ نہیں اس لشکر کی طاقت کو دیکھ کے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی جماعتوں پر غلبہ دیا ہے، ان کو تسلی دی۔ اللہ فرماتے ہیں ولما برزوا لجالوت، اور جب وہ ظاہر ہوئے جالوت کے سامنے، وجنودہ اس کے لشکر کے سامنے، قالوا تو کہنے لگے، یعنی جو ایمان والے تھے جو ثابت قدم ہو کے لڑنا چاہتے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اس نہر کا، وہ کیا کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، انڈیل دے تو ہمارے اوپر صبر کو۔ افراغ عربی میں کہتے ہیں کوئی بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہو اور آپ اس بالٹی کو کسی کے اوپر ایسے انڈیل دیں۔ تو چونکہ لشکر بہت بڑا تھا اور یہ بہت تعداد میں تھوڑے تھے، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، بلکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ صبر گویا کسی بالٹی میں بھر کر ہم پر انڈیل دے، یعنی ہمیں بہت زیادہ صبر چاہیے، صبر جو ہے نا ہم پر برسا دے ہمارے اوپر، کیونکہ بہت بڑا لشکر ہے اور ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرن، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم کر دے ہمارے، ثابت کر دے ہمارے قدموں کو۔ اقدام قدم کی جمع ہے، آسان لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ثبت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، صرف کی طرح ہے، سبح کی طرح ہے، ثبت یثبت تثبیتا، جیسے سبح یسبح تسبیحا۔ ثبت کا معنی کیا ہوا، ثابت قدم کرنا، ثابت کر دے ہمارے قدموں کو، ونصرنا، یہ اصل میں تھا انصرنا، امر کا صیغہ ہے، اضرب اور انصر، انصرنا نصرت کر تو ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، فا کا معنی پھر، ہزمو، ہزم کہتے ہیں شکست دینا کسی کو، اردو میں آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا ہزیمت، کہتے ہیں بھئی ہزیمت سے بچنا چاہیے، تو فہزموہم، ہزمو ضربو کی طرح ہے، پس انہوں نے شکست دے دی، ہم ان کو یعنی کافروں کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کر دیا داود جالوتا، داؤد نے جالوت کو، یعنی اس لشکر میں، بنی اسرائیل کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نہ تو نبوت ملی تھی اور نہ اللہ کی طرف سے معجزات ملے تھے، لیکن وہ ایک فوجی بن کر بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک عام فوجی بن کے وہ لڑ رہے تھے، اور لڑائی کے دوران انہوں نے جالوت کو، دشمن کا جو مضبوط کمانڈر تھا، بہادری کے جوہر دکھائے، اس کمانڈر کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس کے بدلے میں اللہ نے دے دیا ان کو ملک، حکومت، یعنی داؤد کو بادشاہت بھی دے دی، والحکمت، اور حکمت بھی دے دی، یہاں حکمت سے مراد ہے نبوت، اور نبوت بھی دے دی، وعلمہ، اور سکھا دیا اس داؤد کو، علمہ پہلے کئی بار گزر چکا ہے، سکھا دیا اس داؤد کو، مما ان چیزوں میں سے، یشاء جو اللہ نے چاہیں، یعنی اور بہت سے ایسے علوم اللہ نے ان کو دے دیے جو اللہ نے چاہے۔ وہ علوم کیا تھے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، اور اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، اور بہت سارے معجزات اللہ نے ان کو عطا کیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، واو کا معنی اور، لولا کا معنی اگر، یہ جیسے مشہور روایت ہے نا، لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر نے ایک مسئلہ بتایا لوگوں کو، حضرت علی نے کریکشن کی اس کی، تو حضرت عمر نے فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لہلک عمر، عمر تو آج ہلاک ہو جاتے، یعنی علی نے میری مدد کی ہے اس مسئلے میں۔ تو لولا کا معنی اگر یہ نہ ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں ولولا، اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا، دفع اللہ الناس، کہ اللہ دفع کرتا لوگوں کو، بعضہم لوگوں میں سے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے،
دفع کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب غصے میں آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں بھائی دفع ہو، یعنی دور کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع کرتا، یعنی میدان جنگ میں اللہ ایک دوسرے کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ حکم نہ دیتا کہ تم ایک دوسرے پہ تلوار اٹھاؤ اور ایک دوسرے کے شر کو ختم کرنے کی کوشش کرو، یعنی اگر جہاد کا حکم اسلام میں نہ ہوتا لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ لام تاکید کے لیے ہے، فسدت ضربت کی طرح ہے فساد ہونا، فسدت الارض زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، فضل والے ہیں جہان والوں پر، اس لیے اللہ نے اس امت کے نیک لوگوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے شر کو دور کرنے کی طاقت کے ذریعے کوشش کرو۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ فرما رہی ہے جو ہم نے تمہیں واقعہ بتایا یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، جو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تلا یتلو اصل میں ضرب یضربو کی طرح ہے، تلا و یتلو تلاوتن، اس کا معنی ہے تلاوت کرنا۔ تو نتلوہا علیکا، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا اے محمد آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کی ٹھیک طور پر، یعنی یہ ٹھیک ٹھیک واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لام تاکید کے لیے، من المرسلین، مرسلین میں سے ہیں، یعنی بھیجے گئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا، اور کچھ مختصر گرامر تھی، چونکہ پہلے بہت زیادہ یہ گرامر کا باب گزر چکا ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اب میں انشاءاللہ اس کا مختصر اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ یہ واقعہ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے رکوع میں آپ نے تفصیل سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پیغمبر آئے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ لڑائی کرو قوم عمالقہ سے، جس کا کمانڈر جالوت تھا، بہت طاقتور کمانڈر تھا۔ تو اس قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھائی ہمیں جو کمانڈر ملا ہے وہ طالوت ملا ہے، وہ تو مالی لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، اور ہم قوم کے وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، تو ہمیں جو ہے بادشاہ بنایا جائے یا کمانڈر بنایا جائے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے پاس ایک بکسا بھیجا، فرشتوں کی صندوق بھیجا، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی لباس تھا، ان کی عصا اور کچھ باقیات تھیں جو برکت کے لیے بھیجی گئیں۔ اور تو ان کو تسلی ہو گئی کہ بھئی یہ صندوق ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ لشکر آج کے جو رکوع ہے اس میں اس واقعے کی تکمیل ہے کہ جب بنی اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور طالوت ان کے امیر بنے، تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب طالوت وہ لشکر کو لے کے نکلے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت جب لشکر کو لے کے نکلے ہیں تو طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے پانی کے ذریعے آزمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ دشمن بہت طاقتور تھا تو ڈر یہ تھا کہ ہر آدمی اگر اس جنگ میں شریک ہو گیا بنی اسرائیل میں اور پھر عین موقع پہ وہ بھاگ گیا، تو عین موقع پہ اگر وہ بھاگے گا تو اس کو دیکھ کر باقیوں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان کو پہلے آزمایا جائے، اور جو آزمائش میں پورا اترے گا، اس آزمائش میں اتر جائے گا تو انشاءاللہ وہ لڑائی کے میدان میں بھی پورا اترے گا۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ اللہ کی طرف سے ان فوجیوں پر، ان مجاہدین پر بہت شدید پیاس کو مسلط کر دیا گیا، لیکن طالوت کو کسی ذریعے سے اللہ نے بتایا، یا تو نبی کے ذریعے بتایا ہوگا یا ان کو کوئی الہام ہوا ہوگا۔ وہ کیا ہوا الہام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اپنی قوم کو آپ بتا دیں کہ شدید پیاس تو تمہیں لگے گی، مگر اس دریا کا پانی پینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، اور پیاسے ہی اس دریا کو پار کرو۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، اگر کوئی ایک چلو پانی پینا چاہے، تھوڑا سا پانی پینا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پیٹ بھر کے کسی کو پیاس بجھا کے پانی پینے کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے تھے تاکہ اللہ پھر اسی کو میدان میں ثابت قدم رکھیں گے جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، پھر اللہ اسی کو آگے ثواب سے اور فتوحات سے نوازیں گے۔ اور جو کمزور لوگ ہیں، جن میں حوصلہ نہیں ہے لڑائی کا، اور جو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے حکم پہ تھوڑی دیر پیاس برداشت کر لیں، اور اپنی عقل کو وہ جو استعمال کریں گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہ بھئی اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ہے تو ہم کیسے پیاس سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں، پیاس کی حالت میں تو لڑائی نہیں ہو سکتی، تو جو اس قسم کی الٹی باتیں کریں گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ پہلے ہی پیچھے رہ جائیں اور وہ پہلے ہی میدان جنگ سے فرار ہو جائیں تاکہ عین لڑائی کے وقت میں پھر گڑبڑ نہ ہو۔ تو یہ علماء نے اس امتحان کی حکمت بیان کی ہے۔
تو ہوا یہ کہ طالوت نے اعلان کر دیا کہ بھئی جو بھی اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی سابقہ نالائقیوں سے پر عمل کرتے ہوئے اسی روایات پہ چلتے ہوئے زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا، اور بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جنہوں نے صبر کیا اور پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، فرمایا جب اس دریا کو کراس کیا ہے طالوت نے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا جو پورا لشکر تھا، پانی پینے والے بھی اور پانی سے اجتناب کرنے والے بھی، سب نے جب دریا کو پار کیا ہے تو آگے جب دشمن کا لشکر دیکھا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ وہ آ رہا ہے، تو قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بھائی آج تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے جالوت سے لڑنے کی۔ یہ کچھ تو جالوت کے لشکر کا روب تھا کیونکہ بہت بڑی طاقت تھی اور بنی اسرائیل تعداد میں کم تھے، تو ایک تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ الٹے خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے ہم کیسے لڑیں گے۔ دوسرا اس لیے بھی کہ انہوں نے چونکہ پانی پی کے اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی نحوست تھی کہ اللہ نے ان کی ہمت اور حوصلوں کو پست کر دیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہمتیں اور حوصلے اس کے پست ہو جاتے ہیں، وہ پستی کی طرف گرتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہ سے بچتا ہے تو حوصلے اور زیادہ اس کے بڑھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں اکثر لوگ کیا کہنے لگے، بھئی ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، حالانکہ دیکھ رہے تھے بھئی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس صندوق بھیج دیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، تبرکات ہیں، تو یقیناً یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، مگر گناہ کی نحوست کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا انہوں نے وہی کام کیا، دریا کا پانی پیا، اس کی نحوست یہ نکلی کہ وہ عاجز آ گئے اور کہنے لگے اتنے بڑے لشکر سے ہم نہیں لڑ سکتے، اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ ایسے موقع پہ ڈٹ گئے، اور اس اللہ نے ان کے لیے یہ بہت خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فرمایا وہ لوگ جن کو یہ یقین تھا کہ ہماری ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یقین تو باقی لوگوں کو بھی تھا لیکن مستحضر نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کا یقین کامل تھا، ان کو دماغ میں یہ استحضار تھا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ شہادت ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں، جائیں گے تو اللہ ہی کے پاس، جب اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو اللہ انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قیامت کے دن آئے گا، اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے، وہ یہ کہنے لگے اپنی قوم کو تسلی، خود بھی وہ ڈٹ گئے میدان میں اور اپنی قوم کو تسلی بھی دینے لگے کہ مت بھاگو، کیوں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، دیکھو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی لشکر کو، تھوڑی سی جماعت کو اللہ نے بہت بڑی بڑی طاقتوں پر غلبہ دیا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں بہت بڑے بڑے لشکروں کو انہوں نے شکست دی ہے، تو عین ممکن ہے اللہ آج ہمیں فتح سے ہمکنار کر دے۔ اسباب کو نہ دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کر کے اپنا بھی حوصلہ ختم کریں اور قوم کا بھی حوصلہ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھوڑے سے لوگ ڈٹ گئے میدان میں، باقی فرار ہو گئے، بھاگ گئے، ان کی قسمت میں نہ فتح تھی نہ مال غنیمت تھا، اور نہ مال غنیمت تو خیر پچھلی امتوں میں نہیں تھا، مال غنیمت تو اسی امت میں مشروع ہوا ہے، لیکن فتح، نصرت اور جو جہاد پر ثواب مرتب ہوتا ہے وہ ان کی قسمت میں نہیں تھا، اور جہاد سے بھاگنے کا جو وبال ہے وہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ ایسی باتیں کرنے لگے۔ ولما برزوا لجالوت، اللہ فرماتے ہیں جب یہ لشکر بالکل جالوت کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے تو دیکھ لیا اس لشکر نے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے اور آج ہمیں بہت ہی بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ میدان میں ڈٹنا پڑے گا ورنہ ہمیں شکست ہو جائے گی۔ تو اب یہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، قالوا کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، اے اللہ ظاہری اسباب میں ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اب تو نے ہماری مدد یہ کرنی ہے کہ افرغ علینا صبرن، صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر ڈال دے، بہت زیادہ ہمیں میدان میں جمنے کی توفیق عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو زمین میں گاڑ دے، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے قدموں کو زمین میں ٹھوک دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ان کافروں پر مدد کر، ہماری مدد کر ان کافروں کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے لشکر کی دعا اللہ نے قبول کی، فہزموہم باذن اللہ، اور اس تھوڑے سے لشکر نے چونکہ اللہ کی فرما برداری کی تھی، اللہ کی اطاعت کی تھی، اس تقوی کی برکات تھی کہ اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اور اس تھوڑی سی جماعت نے طالوت کی کمانڈری میں، طالوت کی امارت میں اس جالوت کو اور اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوت،
اور اس پورے لشکر میں داؤد علیہ السلام جو تھے، جو ابھی تک نبی نہیں بنے تھے، بنی اسرائیل کے ایک عام افراد کی طرح کے ایک وہ فرد تھے، انہوں نے زیادہ جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، اور بڑھ کر جالوت جو ان کا بہت بڑا کمانڈر تھا اس کا تعاقب کر کے اس کو قتل کر دیا، اور یہ قتل بہت بڑی فتح کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے خوش ہو کر ان کو حکومت بھی دے دی اور بادشاہت بھی دے دی، اور آئندہ بنی اسرائیل کا کمانڈر داؤد علیہ السلام کو بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کو ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کر دی۔ نبوت بہت بڑا ایک مقام ہے جو اللہ کی خاص دین ہے، جو اللہ اپنے سلیکٹڈ بندوں ہی کو دیا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکومت بھی دی اور حکمت یعنی نبوت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور بھی کچھ ایسے معجزات عطا کر دیے جو ہم دوسرے پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیے، پرندوں کی بولیاں اور لوہے کو ہاتھ میں نرم کر دینا جس سے داؤد علیہ السلام اسلحہ بناتے تھے، زرے بناتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ نے بہت بڑی حکومت دنیا میں قائم کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، کیونکہ لوگوں کو اشکال ہوگا کہ بھئی یہ کیسا اللہ ہے جو ایک طرف تو قرآن میں کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہ اسلحہ لے کے اس دشمن کی طاقت پہ چڑھ جاؤ، جالوت پہ چڑھائی کرو، ان کو قتل کر دو، اور اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، تو بھلا قتل و غارت تو بظاہر کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، کہ اللہ اگر ایمان والوں کو حکم دے کر دوسروں کو اس طرح سے جو اہل باطل ہیں ان کے خلاف جہاد نہ کرواتا اور لڑائی نہ کرواتا تو کیا ہوتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں بہت بڑا فساد ہو جاتا۔ یعنی بڑے فساد سے بچنے کے لیے یہ چھوٹا فساد ہے جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہاد کا حکم نہ دیتا تو نہ مسجدیں محفوظ رہتی، نہ عیسائیوں کے چرچ محفوظ رہتے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں محفوظ رہتی۔ دنیا میں جو سیکولر طبقہ ہے وہ عبادت گاہوں کے تصور ہی کو ختم کر دیتا بالکل، تو کہیں بھی کسی بھی درجے میں اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ نے بہت سے مواقع پر تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ کا نام کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں زندہ رہے۔ اگر صرف محبت کافی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف محبت ہی کا اللہ حکم دیتے اور جہاد کسی بھی درجے میں نہ ہوتا تو دنیا میں جو شر پسند لوگ ہیں وہ تو طاقت کا استعمال کرتے اور اللہ کا نام اس کائنات سے، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے اس چھوٹے فساد کو جو صورتاً دیکھنے میں فساد نظر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے جسم پہ کوئی خطرناک پھوڑا نکل آئے اور اس کا علاج ناممکن ہو تو اس پھوڑے کو اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ اگر آج آپ نے وہ پھوڑا نہیں کاٹا تو آپ کو اس کا پورا جسم یا پورا عضو کاٹنا پڑ جائے گا، تو اس لیے وہ نشتر لگا کے اس پھوڑے کو چیرا جاتا ہے جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور جس میں دیکھنے سے بھی ایک وحشت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا کاٹا جا رہا ہے اور خون نکل رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ نشتر اگر نہ لگایا جاتا تو اس کی باڈی کا ایک پورا پارٹ کاٹنا پڑ جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ قتل و غارت کا حکم دیا کہ اگر یہ قتل و غارت نہیں ہوگی تو اس سے بڑی قتل و غارت دنیا میں شروع ہو جائے گی۔ جو شر پسند لوگ ہیں وہ ایک رسولی کی طرح، کینسر کی رسولی کی طرح پوری باڈی کو اور اس پوری کائنات کو خراب کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نیک لوگوں کو، امن پسند لوگوں کو کہ وہ شر پسندوں کے شر کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق، فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک طور پر سناتے ہیں اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی اس واقعے کا نبی کا نقل کر دینا خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں جو بنی اسرائیل تو جانتے تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جن کی اکثریت امی تھی۔ ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی آشنا نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ واقعات ہم ٹھیک طور پر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ جب آپ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور اقوام عالم کو یہ واقعات سنائیں تو ان کو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کا بھی یقین آ جائے اور ان واقعات سے جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق بھی لوگوں کو ملتے رہیں۔ تو یہ اس کی مختصر تفسیر تھی۔ میں اس میں جو اسباق ملتے ہیں ذرا مختصر نمبر وار اس کو میں ان اسباق کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو اس آیت سے اور ان دونوں رکوع سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ جہاد اللہ کی نظر میں ایک بہت ہی مبارک اور پسندیدہ عمل ہے بشرطے کہ وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو۔ یہاں جہاد تھیں وہ کیا تھیں کہ نبی حکم دے رہے ہیں کہ یہاں
جالوت کے مقابلے میں جا کے لڑائی کرو. تو جب نبی کسی بات کا حکم دے دیں تو وہ اللہ کی طرف سے ایک نص ہے, اور اس میں پھر کوئی ہیل و حجت اور اس میں یہ کہ بھئی ابھی موقع ہے یا نہیں ہے, ابھی ہم میں لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں, یہ تمام بحثیں فضول ہو جاتی ہیں. نبی نے حکم دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% یقینی ہے. لیکن جب نبی کا صراحتاً حکم موجود نہ ہو تو پھر فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے, اس قاعدے کے مطابق جہاد فرض ہوگا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ کی طاقت دشمن کی طاقت کے مقابلے میں کم از کم آدھی ہو, اور یہ فقہا نے قاعدہ قرآن ہی سے مستنبط کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین, کہ اگر تم میں سے 100 ایسے افراد ہوں جو صبر کرنے والے ہوں تو اللہ ان کو 200 پر غلبہ عطا کرے گا. تو یہاں 100 اور 200 کا جو ریشو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ کم از کم آدھی طاقت ہو, آدھی طاقت کا استعمال ہوگا اور باقی میں اللہ کی مدد ہوگی تو تمہیں غلبہ مل جائے گا. فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ میں دشمن کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم طاقت ہے تو پھر جہاد آپ پر فرض نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے, تو اس میں پھر غلبے کے بجائے شکست کا امکان زیادہ ہے. ہاں کوئی کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مدد کر لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ طاقت کا توازن ہونا چاہیے. یہاں طاقت کا توازن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود لڑنے کا حکم تھا, اس لیے کہ پیغمبر کی نص موجود ہے, اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے میں صراحتاً حکم دے دیں کہ یہاں لڑنا ہے تو پھر یہ باریکیوں میں نہیں جایا جائے گا کہ یہاں طاقت ہے یا نہیں ہے, بلکہ یہاں اللہ پر اعتماد اور توکل کیا جائے گا. تو پہلی بات تو ہمیں جہاد کی اہمیت اس سے معلوم ہوئی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو جہاد میں ہمیں فتح اور نصرت دیں گے تو اس میں تقوی کا بھی بہت زیادہ دخل ہے, صرف ظاہری اسباب کافی نہیں ہے. نبی حکم دے رہے ہیں لڑو اللہ کی راہ میں, اس جہاد کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. دوسری بات کمانڈر بھی نبی کی طرف سے بلکہ اللہ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے, اس کمانڈر کے برحق ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں جس کا نام طالوت ہے. پھر وہ صندوق لایا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھیں, تاکہ اور ان کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا. تو اور زیادہ اس جہاد کا برحق ہونا اور صحیح ہونا ثابت ہو رہا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آزما رہے ہیں ان کا تقویٰ دیکھنے کے لیے کہ تم میں تقویٰ اور للہیت بھی ہے یا نہیں ہے, اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ پیاس کے باوجود تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خصوصی طور پر آزماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اگر آپ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہو, جہاد کرنے والے ہو, لیکن آپ اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتے, آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے, تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ تمام اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو شکست ہو جائے. تو اہل اسلام پر آج کل جو دنیا میں حالات آ رہے ہیں ان کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسباب اور وسائل کا بھرپور استعمال نہیں ہے, بلکہ اسباب اور وسائل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس اسباب و وسائل ہیں ان میں للہیت اور تقویٰ نہیں ہے, وہ عیش پرستی کی زندگی میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا مقدر وہ ذلت اور رسوائی بنتی چلی جا رہی ہے. آپ عرب کنٹریز کو دیکھ لیں یا دیگر اسلامی ممالک کو دیکھ لیں, ان کے حکمران کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے مسلمانوں کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں. اپنے ملکوں میں اسلامی قوانین نکال کے غیر مسلموں کے قوانین کو نافذ کیا جا رہا ہے اقوام عالم کو خوش کرنے کے لیے. تو پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر تو روزانہ ہم ذلت کی پستیوں میں جو ہے وہ گرتے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمایا. اس آزمائش میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ پرہیزگار لوگ الگ ہو جائیں اور نالائق لوگ وہ چھٹ جائیں, کیونکہ اللہ متقی لوگوں کو فتح دینا چاہتے تھے. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے. تیسرا سبق ہمیں اس رکوع میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور مزید گناہوں کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جیسے بنی اسرائیل میں اکثر لوگوں نے نہر کا پانی پی کے اللہ کی نافرمانی کی, تو اس نافرمانی کا وبال یہ آیا کہ اب جب اللہ حکم دے رہا ہے ان کو کہ آؤ جالوت سے لڑو, تو وہاں بھی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے. تو یہ بھاگنا اور بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ میدان جنگ سے فرار ہو جائیں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ, جو شخص بھی پیٹ پھیرے گا اس دن میدان جنگ میں, فقط باء بغضب من اللہ, تو وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. یعنی جو بھی میدان جنگ میں پشت دکھائے گا دشمن کو, قرآن کے الفاظ ہیں فقط باء بغضب من اللہ, تو وہ جو لوٹے گا نا واپس
زندگی تو اپنی وقتی طور پر بچا رہا ہے وہ اپنے خیال میں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹ رہا ہے وہ، تو بہت بڑا جرم ہے میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں پانی پینے کا ایک جرم ہوا، اس جرم کی وجہ سے اور مزید بڑا جرم ہو گیا کہ میدان جنگ میں حوصلے پست ہو گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ گناہ کرنے سے انسان میں مزید بڑے بڑے گناہوں کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور مزید بڑے بڑے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے مزید تقوی کی توفیق ملتی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے جو لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، ایک نیکی تو انہوں نے یہ کی، اس نیکی کی برکت سے اللہ نے اور بڑی بڑی نیکیوں کو ان کے لیے آسان کر دیا۔ وہ بڑی نیکی کیا تھی؟ کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے لڑائی کرنا۔ تو اللہ نے ان کے اندر اس لڑائی کا حوصلہ پیدا کر دیا، لڑائی کا حوصلہ پیدا کر دیا اور ان کو تسلی دے دی، اور وہ اپنی قوم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، تھوڑے سے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمیں فتح دے گا۔ تو یہ جو اچھی باتیں، امید کی باتیں ان کی زبان سے ادا ہو رہی ہیں، یہ کس عمل کی برکت ہے؟ کہ انہوں نے نہر کا پانی نہیں پیا تھا اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کیا تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے مزید گناہوں کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے، اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے مزید تقوی کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو گناہوں کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی وہ روز بروز ہدایت کی روشنی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا دوست شیطان ہے، طاغوت ہے۔ یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو ہدایت کی روشنی سے ہمیشہ اندھیروں کی طرف، گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی وہ روزانہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے تقوی کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج آپ کو جو کام مشکل لگ رہا ہے، آپ اگر وہ اللہ کی خاطر کر لیں گے تو اس سے بڑی بڑی مشکل کام آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ پانچواں سبق ہمیں اس رکوع میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی بڑی آزمائش ہو تو ہمیں اللہ سے دعائیں لازمی مانگنی چاہیے۔ یہ لوگ جو متقی تھے، تھوڑے سے تھے، جالوت کے سامنے ٹھہر گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے لڑائی بہت مشکل ہے، اور ان کو امید بھی تھی کہ اللہ فتح دے گا، مگر اس کے باوجود اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، بلکہ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، یعنی تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے، ہمیں بہت زیادہ صبر چاہیے، بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر صبر کی، اور ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں جما دے، اور ہمیں ان کافروں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکلات میں اپنے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کام وہ کرنے چاہیے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، لیکن دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ چھٹا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو نبوت اور حکومت عطا کی۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے عطا کی کہ داؤد علیہ السلام بیت المقدس پر جب بادشاہ بنے تو جو انہوں نے اسلام کو اور اس زمانے کا جو دین برحق تھا اس کو دنیا میں غالب کیا۔ ان کی حکومت آج بھی بنی اسرائیل کی کتابوں میں ملتی ہے۔ انہی کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت اپنے والد سے بھی زیادہ بڑی قائم ہوئی ہے، والد سے بھی زیادہ بڑی حکومت انہوں نے قائم کی ہے۔ تو حکومت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور نیک لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ سیاست سے بالکل ہی دور رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کا سیاست سے کیا تعلق، ہمیں تو اپنے نماز روزے میں لگا رہنا چاہیے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں نیک لوگوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں، اس زمانے میں بھی علماء، صلحاء اور ان سے تعلق رکھنے والے نیک لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں تاکہ خیر غالب ہو۔ جب اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو اچھے فیصلے ہوں گے، کرپٹ اور لٹیرے اور چوروں کے ہاتھ میں جب حکومت آئے گی تو پھر ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کی نعمت کو بھی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا، تبھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دے دی خوش ہو کر، اور نبوت بھی اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ اور ہمیں ایک سبق اس سے رکوع سے یہ بھی ملتا ہے کہ میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام نے اضافی بہادری دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نبوت دی، اور نبوت کے آخرت میں فائدے تو یقینی ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور اس کا صلہ ان کو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو جو بھی ایکسٹرا کوئی قربانی دے گا اللہ کے لیے
اضافی کوئی محنت کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی نوازیں گے اور قوم کی امامت اس کے سپرد کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو اقوام عالم مسلمانوں کے جہاد پر اعتراض کرتی ہیں اور کہتی ہیں جہاد دہشت گردی ہے اور جہاد یہ ہے اور جہاد وہ ہے اور اسلام تلوار سے پھیلائے، تو اللہ نے ان آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو مساجد تو کیا دنیا میں کوئی بھی عبادت گاہ باقی نہ بچتی، زمین میں فساد پھیل جاتا. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اعتراض کیا کرے نا، اقوام عالم اعتراض کیا کریں اور کہا کریں کہ اسلام تلوار سے پھیلائے، تو ان سے کہیں چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلائے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایٹم بم اور میزائلوں سے کیا چیز پھیلائی ہے دنیا میں؟ ہم نے تو دنیا میں بالفرض اگر تلوار سے اسلام پھیلایا تو اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اسلام میں وراثت کا ایک نظام ہے، اسلام میں بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، زنا پر پابندی ہے، شراب پر پابندی ہے اور جوئے پر پابندی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں. اگر ہم نے تلوار کے زور سے یہ پھیلا لیں تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے. آپ نے ایٹم بم کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے جو دنیا میں سود کا نظام مسلط کیا ہے طاقت کے زور سے، آپ نے دنیا میں شراب کو عام کیا، زنا کو عام کیا، پورے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ جو ہے پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ آپ کا عمل دہشت گردی نہیں ہے. تو تلوار تو سبھی ہر قوم نے دنیا میں اٹھائی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تلوار کیوں اٹھائی جا رہی ہے، سوال اس پر ہے کہ یعنی سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ تلوار کس نے اٹھائی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے تلوار کس مقصد کے لیے اٹھائی ہے. اگر آپ نے اچھے مقصد کے لیے تلوار اٹھائی ہے تو یہ تلوار اٹھانا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، اور اگر آپ نے برائی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے تو یہ یقیناً دہشت گردی ہے. تو ان آیت میں اللہ نے یہی بتا دیا کہ تلوار دنیا کی ہر قوم اٹھاتی ہے، تلوار دنیا کی ہر قوم استعمال کرتی ہے، لیکن اللہ اہل ایمان کو جو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں وہ دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دیتے ہیں اور دنیا سے برائی کے خاتمے کے لیے دیتے ہیں. اور جو دنیا کی دوسری طاقتیں، جو دہشت گرد طاقتیں ہیں، وہ جب تلوار اٹھاتی ہیں تو وہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اور اللہ کے نام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہاد کو اس حکمت کے پیش نظر مشروع کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کا لوگوں پہ فضل ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو اپنی راہ میں لڑنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رکوع میں اور اس پارے میں جو احکام ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے. اب تک جو درس ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں قرآن مجید کی جو تدوین ہے، پہلے اس پر میری لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا. پھر گرامر کی کچھ کلاسز چلی ہیں کہ بھئی عربی سے تاکہ تھوڑی سی واقفیت پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی ضرورت کیوں ہے اور قرآن مجید کن اہم ٹاپکس پر بات کرتا ہے تاکہ ہمیں قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہم درس سننے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ اور پھر پہلا پارہ اور 30ویں پارے کا بھی درس پورا الحمدللہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اور اب یہ دوسرا پارہ ختم ہوا ہے ہمارا. تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.